الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بآواز بلند توجہ ہے بات شروع کی جائے آج دو کام ہے آپ کے ذمہ سننا بھی ہے اور مجھے پڑھنے کے قابل کرنے کی دعا بھی مانگنی ہے طبیعت انتہائی ناساز ہے لیکن یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھیے گا طبیعت خراب ہے نیت ٹھیک ہے جہاں تک میں بلکہ میں جبر کی حد تک بھی جاؤں گا سورہ ملک کی شورہ آفاق آیت بچہ بچہ آشنا ہے اس سے اس کا بھی آدھا حصہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے یہ کس کے سر سے گزرا ہے جملہ کس کے شہنے دل میں اترا ہے پڑھی میں نے آیت ہے قرآن ممبر پہ منگا لو تبارک الذی بیدہ الملک برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ملک ہے اب یہ تم پہ چھوڑ دیا ہاتھوں والا خدا ڈھونڈو یا خدا کے ہاتھ میں کوئی ہاتھوں والا خدا یا کوئی خدا کے ہاتھ جو جی چاہے کہنا یہ ہے سردار صاحب قرآن پڑھیں آپ کہیں کہتا ہے میں برکت والا ہوں جیسا کہ اسی آیت میں آپ نے سنا آ جاؤ بلکہ کہیں نام لے کے بھی کہتا ہے اپنا جیسا کہ سورہ آراف میں تبارک اللہ رب العالمین برکت والا ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا طبیعت میری خراب ہے تم کیوں بوجھے ہو گئے تبارک اللہ رب العالمین برکت والا ہے وہ جو اللہ ہے انہی جگہ کہیں کہتا ہے اللہ برکت والا ہے شیراز صاحب میں چکر میں ہوئی کہیں کہتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اے محمد تیرے رب کا اسم بھی بڑی برکت والا ہے کبھی کہتا ہے میں برکت والا کبھی کہتا ہے میرا اسم برکت والا اور یہ تو بچے بھی جانتے ہیں اسم اور ہوتا ہے فرق مسمہ اور ہوتا ہے غضنفر میرا اسم ہے وہ میں نہیں ہے جی جی مسمہ میں ہوں اسم اور ہے تو اللہ جو کہہ رہا ہے تبارک اسم ربک تیرے رب کا اسم برکت والا ہے تو مانا پڑے گا اسم اللہ نہیں اسم اور ہے اللہ اور ہے میں پہلے نتیجہ سمجھا دیتا ہوں پھر دو چار باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ زیارتوں پہ جاؤ گے جو گئے ہو اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ تائید کر دینا باقی جا کے تجربہ کرنا وہاں جا کے یہ دو تو موقع کے گواہ ان کو زیارت مطلقہ میں نے نجف میں پڑھائی امیر کائنات کی اور اس میں یہ جملے موجود ہیں
السلام الاسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام۔ نتیجہ سردار صاحب کیا نکلا؟ علی صرف اللہ کا اسم ہی نہیں، پسندیدہ اسم۔ سمجھ میں آ رہے میری بات یا نہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا طبیعت ٹھیک نہیں، میری نیت میری بڑی ٹھیک ہے، اور میں جبر کی آخری حدوں تک جاؤں گا اور تمہارے صحن ضمیر میں اتر کے تمہیں آئینہ دکھاؤں گا تاکہ کسی کے لیے حجت باقی نہ رہے۔ اللہ کا پسندیدہ اسم ہے علی۔ کیوں نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے پسندیدہ اسم کو باہر کر کے؟ جو اسم اللہ کو پسند ہے اسے نماز سے باہر نکال رہے ہو، پھر صفدر شاہ جی بہتر ہے نماز پڑھو ہی مت، کیونکہ زیغم نماز نہ پڑھنا کم جرم ہے۔ بلے بڑی پچھلے مالے والوں ٹھیک بیٹھے ہو نا؟ داد یہی دیں گے جو آگے پھنسے ہوئے ہیں، تم کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا۔ میں نے کہا نماز نہ پڑھنا تھوڑا جرم ہے، علی کو نماز سے باہر نکالنا بڑا جرم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اللہ سلامت رہے۔ بہت اچھی نفات بڑی ہو گئی ہے۔ اللہ کا اسم کون ہے؟ جو نہیں بولے تمہاری تحقیق میں کوئی اور ہے تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو، شرما کیوں رہے ہو؟ اللہ کا صرف اسم نہیں، اللہ کا سردار صاحب اسم 14 کے 14 اللہ کا اسم ہے۔ میں کیا کروں، سارے کے سارے اس کا اسم ہے، علی اس کا پسندیدہ اسم ہے۔ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ جی اب سر اٹھا جبر بیٹے علی اسم ہے پسندیدہ۔ قرآن 9 ممبر پہ سورہ بقرہ کہہ رہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا اظلم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں میرا اسم لینے سے روکے؟ ظالم نہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ۔ مقصر ملا کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھنا ضرور، ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے، اظلم پہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ بھی حقیقت ہے امجد کہ اللہ فرق اپنے منکر کو ظالم کہتا ہے۔ اللہ اپنے منکر کو ظالم کہتا ہے، علی کے منکر کو اظلم کہتا ہے۔
پالنے والے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میں نظر نہیں آتا، علی دکھائی دیتا ہے۔ جی میں نظر نہیں آتا، اور اسی لیے حدیث ہے رسول کی کہ ان اللہ لأشد غضبا علی من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب ممن اشرک باللہ۔ فرمایا جو اللہ سے شرک کرے اس پہ اللہ تھوڑا غضبناک ہوتا ہے، جو علی کی ولایت میں شرک کرے اس پہ زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ دشمن سرکار دے نال نہیں کرنا کئی گال تے کوئی سمجھوتا، دشمن سرکار دے نال نہیں کرنا کئی گال تے کوئی سمجھوتا، دو واسی بغض دے دریا وچ جے ویلے لاسی کھوتا، آدھا میں پیر علی کو نہیں مننا، اسے ضد تے اڑ کھلوتا، اے ضد پہ کردا جویں ضد کردا کوئی ریڑی والا۔ کھوتے کو پھر بھی حجت کی پہچان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک حدیث آ گئی ہے سامنے، جبر مشیت کی طرح یہ سامنے پڑھتا ہوں میں۔ تمہارے امام صادق سے کسی بندے نے پوچھا حل يدخل الجمل الجنت، مولا کوئی اونٹ یا اس کی جنس جنت میں جائے گی؟ فرمایا نعم، ناقۃ صالح ومن یموت فی کربلا۔ فرمایا صالح کی ناقہ جنت میں جائے گی اور ہر وہ اونٹ جو کربلا میں مرے وہ بھی جنت جائے گا۔ جاگنا خدا کے لیے جاگنا جہاں جہاں بھی بیٹھے، ناقہ صالح وہ نہیں، اب ذہن میں رہے حاضر ناقۃ اللہ ہے لکم آیتن، سورہ ہود پڑھنا، اللہ کہہ رہا ہے یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ آیت اللہ ہے، یا وہ جنت میں جا رہی ہے یا وہ اونٹ جو کربلا میں مرے، فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ سر اٹھانا، فرمایا حل یدخل الحمار الجنت، مولا کوئی گدھا بھی جنت میں جائے گا؟ قال نعم حمار بلعم ومن یموت فی کربلا۔ فرمایا بلم باور کا گدھا جنت جائے گا اور جو گدھا کربلا میں مر جائے۔ ہاں خدا کے ساتھ میرا دل تکلیف کے عالم میں بھی فرق چاہ رہا ہے کہ میں اڑ جاؤں اور وہاں کہیں سرحد عرش پہ کھڑے ہو کر زمین پہ جان کے علی والوں سے خطاب کروں، ہاں جس کے ہاں شہپر موت ہے انہیں کھول کے رکھنا، میرے ساتھ اڑنا۔ جو اونٹ کربلا میں مرے جنت جائے گا، جو گدھا، فرمایا بلم باور کا گدھا، بلم باور عالم بھی تھا عامل بھی تھا، اسم اعظم جانتا تھا، مستجاب الدعوت تھا، جس نے موسیٰ کو بددعا دی جی، اور 40 برس دشت تیہ میں موسیٰ کو راستہ نہیں ملا۔ ذات واجب کی قسم روز جہاں سے شروع کرتے شام کو پھر وہیں واپس آ جاتے۔ یہ بلم باور کی بددعا تھی۔ حضرت موسیٰ نے آخر سے تنگ آ کے پوچھا پالنے والے میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کہا بلم باور نے بددعا دی ہے تجھے۔ کہا پھر میں تیری حجت ہوں، میری دعا بھی قبول کرے گا؟ ہاں، پھر اس کا ایمان چھین لے۔ صاحب ظاہر ہے جو حجت کو بددعا دے وہ کیا صاحب ایمان ہے؟ اب نہ بلم باور سے کوئی بڑا عالم ہو سکتا ہے نہ بڑا عامل کے جو اسم اعظم جانتا ہے۔ ہاں، یہ موسیٰ سے جنگ عمالقہ جب لڑی ہے موسیٰ نے تو یہ بھی آیا ہے لڑنے، گدھے پہ سوار ہو کے، بڑا تیز رفتار گدھا تھا اس کا، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ راستے میں ایک دوست ملا، پیچھے گدھا اڑتا آ رہا ہے،
آگے دوست کے لیے بات کھینچی، گدھا رک گیا، اسے مجھے بلم باؤ کہاں جا رہے ہو؟ موسیٰ سے لڑنے۔ گدھے نے سن لیا، گدھے نے بولیا، اب تو میرا ابا ہو گیا کہ میں تجھے اٹھا کے چلوں؟ حجت سے لڑنے جائے اور میں تیری سواری بنوں؟ بس میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے حرام جانور، لیکن جو حجت سے لڑنے جا رہا ہے بلم باؤ، کہتے اب میں تیری سواری نہیں بنتا۔ قصہ مختصر، بات لمبی ہے، مار مار کے گدھے کو بلم باؤر نے مار ڈالا، چل کے نہیں دیا۔ اللہ نے کہا جبریل اس کا نام جنتی فہرست میں شامل کر دے۔ تو مولا فرماتے ہیں بلم باؤر کا گدھا جنت جائے گا، اور جو گدھا کربلا میں مرے۔ اب سر اٹھانا، اور اسی جملے کے لیے میں نے امجد حدیث پڑھی، مولا حل یدخل الکلب فی الجنہ، مولا کتا بھی جنت جائے گا؟ فرمایا نعم، قلب اصحاب الکہف ومن یموت فی کربلا، اصحاب کہف کا کتا جنت جائے گا، اور جو کتا کربلا مر جائے وہ جنت جائے گا۔ مجھے شیرازیہ اور کچھ نہیں کہنا، گھر جا کے سوچنا ضرور، کربلا مرنے والا کتا تو جنت جائے اور علم پڑھنے والا مولوی جہنم جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کتے کو بھی ادراک ہے۔ تھک گیا تو میں چھوڑ دوں، کتے کو بھی ادراک ہے، شعور رکھتا ہے مالک کا۔ اور مولوی جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، شیطان سے بڑا عالم تو ہو نہیں سکتا۔ اب شیطان ایک چھوٹی سی حجت کو سجدہ کرنے کی پاداش میں ایک چھوٹی سی حجت کو سجدہ نہیں کیا۔ سوچتے رہنا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، آدم زمین کا خلیفہ ہے، علی عالمین کا خلیفہ ہے۔ اب میں عمران بیٹے کچھ کہوں گا اور تم پہ جرمانہ بھی یہ روز لیٹ آتے ہو تم۔ اچھا نہیں وہ خیر ہے، میں نے ایسے جملہ مترجہ کے طور پہ بات کی۔ آدم زمین پر خلیفہ، علی عالمین پر خلیفہ۔ جس نے زمینی خلیفے کو سجدہ نہیں کیا، 6 لاکھ سال کی عبادت ضائع کر کے شیطان بنا، اور جو عالمین کے خلیفے کو نماز سے نکال رہا ہے۔ پھر واپس آتا ہوں، ایک اور حدیث آ گئی ہے میرے سامنے، پڑھ دوں؟ پچھلے محلے والا پڑھ دوں؟ میرے خیال ہے دل نہیں ہے تمہارا۔ جہاں حدیث رسول کی ہے، اس جیسی حدیثیں بڑی ہیں، ان میں کی ایک آپ کو سنانے لگا ہوں۔ فرمایا لو ان احدکم صفا قدميه بين الركن والمقام 1000 عام ثم 1000 عام يعبد الله صام نهاره وقائما ليله وقونا له ملء الارض مالا انفقه في سبيل الله وعباد الله مملوكا له فاعتقهم فبعد هذا الخير الكثير قتل شهيدا بين الصفا والمروه ثم جاء باغضا لولايه علي زج بأعماله في النار۔
اتنا واضح بیان تیرے بچڑے مر ہاں طبیعت بھی ٹھیک نہیں، کرسی بھی جلدی چھوڑ دی اور دانستہ چھوڑی. ترجمہ کروں یا ضرورت نہیں ہے؟ اچھا چلے، جو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے انہیں ساتھ ملانے کی. فرمایا لو ان احدکم، اب روک کے پڑھوں گا، لو ان احدکم صفا قدمہ بین الرکن والمقام. فرمایا تم میں سے کوئی آدمی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان 1000 سال عبادت کرے. میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرو گے. یہ رکن اور مقام کہاں ہے؟ اچھا خانہ خدا میں. شیراز صاحب نے کہا خانہ خدا میں ہے مقام ابراہیم اور رکن. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر ایک طرف رکن ایک طرف مقام، درمیان میں 1000 سال مختلف عبادتیں کرے. توجہ، ماجنتک کی زبان کا مالک پھر کہتا ہے ثم الف عومن، پھر اسے اللہ دوسرے 1000 سال عطا کرے. اس میں کیا کرے؟ صام نہارہ قام لیلہ، 1000 سال روزانہ دن میں روزہ رکھے، رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرے. پہلی 1000 سال مخلوط عبادت، کبھی کچھ کرے کبھی کچھ، اور آخری 1000 سال دن میں روزہ، رات میں قیام. توجہ، آگے رسول فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ مِلْءُ الْأَرْضِ مَوْلًا فَأَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. پوری زمین اس بندے کے مال و دولت سے بھری ہوئی ہو اور اللہ کی راہ میں بانٹ دے. یہ جتنی جگہ میں شمیانہ لگا ہوا ہے نا، اسی جگہ میں کروڑوں اربوں کی دولت آ سکتی ہے. آ سکتی ہے نا؟ یہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور رسول کہہ رہے ہیں مل الارض، ساری زمین. دنیا کے کمپیوٹر کروڑوں سال ضربیں دیتے رہے، حساب نہیں بنتا کہ روئے زمین پر کتنی دولت آ سکتی ہے. فرمایا پوری زمین اس بندے کی دولت سے بھری ہوئی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. سارا اٹھا جائے گا کہاں؟ وَعِبَادُ اللَّهِ مَمْلُوكًا لَهُ فَأَوْتَقَهُمْ. پوری خدائی کے بندے اس بندے کے غلام ہوں، انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دے. بچہ جلدی آ. درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ. ہاں ارادے شوکت بیٹے کو دے دوں ممبر؟ نہیں؟ اچھا جی، تمہیں ممبر دینا ہی نہیں تو پھر آئے کیوں؟ سر اٹھانا، پھر غور کرنا، پھر حساب کرنا. میں صرف اپنی اندر کی تپش سے پڑھ رہا ہوں، مولا کے ممبر کی کر رہا ہوں، پڑھنے کے قابل تھا نہیں میں. 1000 سال مخلوق عبادت کرے، پھر 1000 سال دن میں روزہ رکھے، رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرے، پوری روئے زمین اس کی مال و دولت سے بھری ہوئی ہو، راہ الہی میں خرچ کر دے، پوری اولاد آدم اس کی غلام ہو، انہیں اللہ کی راہ میں آزاد کر دے. ثم بعد هذا الخير الكثير قتل شهيدا بين الصفا والمروہ. اور اتنی نیکیوں کے بعد صفا مروہ کے درمیان شہید ہو کے مر جائے. بجاؤ فاوض ولایت علی سج باعماله في النار. اگر میرے بھائی علی کی ولایت کے بغیر آیا، عملوں سمیت جہنم میں ڈال دیا جائے.
ہے ولایت. اللہ اکبر. میں نے شیراز صاحب اللہ سے پوچھا تھا کہ وجہ کیا ہے یہ جو تجھ سے بھی چھوٹا تیرے نبی سے بھی چھوٹا اس کی ولایت کے بغیر ہزاروں سالوں کے عمل قبول نہیں, جن نیکیوں کو قلمیں نہ لکھ سکیں وہ رد. وجہ اللہ نے مجھے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے جو نماز پڑھتے ہو وہ علی کی ولایت کا ظاہر ہے, خود علی میرا ظاہر ہے. بھلے بڑھیا بات, علی میرا ظاہر ہے, میرا عکس ہے, میرا ذل ہے. میں خدا کی قسم حیران ہوں, علی ہے ایک بیک وقت رشتے دو سے ہے, دونوں سے چھوٹا, مقدر والا سردار صاحب اتنا ہے, دونوں بڑے اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں, کھینچا تانی ہوتی رہتی ہے. ہاں اللہ کہتا ہے یہ نفس اللہ ہے, رسول کہتا ہے یہ نفس نبی ہے. ہے نا یحذرکم اللہ نفسہ, نفس اللہ انفسنا و انفسکم, نفس نبی. اللہ کہتا ہے میرا ولی ہے, محمد کہتا ہے میرا وسیع ہے, محمد کہتا ہے میرا ترجمان ہے, اللہ کہتا ہے میری زبان ہے. میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں, آبادی میں پڑھ رہا ہوں, یہ مجھے کچھ نہیں پتا. رسول کہتا ہے میرا ترجمان ہے, اللہ کہتا ہے میری زبان ہے, اللہ کہتا ہے میرا خانہ زاد ہے, رسول کہتا ہے میرا داماد ہے. اور جب ہم آج تک خدا کی قسم سسر بھیکاری کیوں نہ ہو, داماد شہنشاہ کیوں نہ ہو, کبھی کوئی سسر داماد کے نام پہ شوکت بیٹے جعفر بیٹے فخر نہیں کرتا. یہ کرتا ہے کیونکہ آر سمجھی جاتی ہے. بیٹے کے نام پہ تو فخر ہوتا ہے, داماد کے نام پہ نہیں. قرآن غضنفر کے سر پہ رکھ علم میرے ہاتھ میں دے. شب معراج آسمان ششم پہ جہاں نبی اکٹھے ہو رہے تھے, اچانک تیرے مولا خیبر شکن کی آمد ہوئی. ابراہیم نے پوچھا من ھذا المقبل, یہ آنے والا کون ہے؟ نبی نے چھاتی چوڑی کر کے کہا ھذا سحری, میرا داماد ہے. جیسا عزت دار جو خود کہتا ہے کان ابی ابراہیم غیورا وانا اغیر منہ, فرماتے میرا باپ ابراہیم غیور تھا, میں اس سے بھی بڑا غیرت مند ہوں. داماد کے نام پہ فخر کر رہا ہے. دونوں میں کھینچا تانی ہو رہی ہے. اور صفدر شاہ جی یہ بھی دیکھا گیا ہے ہاں کہ ضرورت کے وقت بھی دونوں اسے بلا لیتے ہیں. زیغم کبھی رسول کو چھپ کے جانا ہو تو اسے بستر پہ سلا دیتا ہے, اور کبھی اللہ کو چھپ کے رہنا ہو تو اسے پردے میں بلا لیتا ہے. سردار صاحب اگر آپ اپنے مجمع کی ضمانت دیں تو مجھے یہاں ایک جملہ کہنا ہے. کہوں ضمانت دیتے ہیں آپ کہ برداشت کریں گے؟
خریدار ہیں سارے. چلیں جی مومن کی ضمانت مانتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں. کبھی رسول بستر پہ سلا دیتا ہے, کبھی اللہ پردے میں بلا لیتا ہے. بلایا کیوں ہے پردے میں؟ دیکھو اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے, اور حدیث قدسی وہ کلام ہے جو بغیر فرشتے کے آیا, فرق جو براہ راست اللہ نے رسول سے گفتگو کی. اس میں اللہ کہہ رہا ہے لَوْ دَنَا إِلَيَّ عَبْدٌ أَنْمُلَةً لَدَنَا إِلَيْهِ شِبْرًا وَلَوْ دَنَا إِلَيَّ شِبْرًا لَدَنَوْتُ إِلَيْهِ سَرَاءً. فرمایا اگر میرا بندہ میری طرف ایک پور بڑھے, میں بالشت بڑھتا ہوں, کوئی میری طرف بالشت بڑھے, میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. شب معراج کیا تھا شیرازی صاحب؟ ثم دنا فتدلا, ادھر سے محمد بڑھ رہا تھا, اللہ اکبر. جو ادھر سے میرا رسول بڑھ رہا تھا, ادھر سے رب جلیل بڑھ رہا تھا. من اوفا بعہدہ من اللہ, قرآن کہتا ہے اللہ سے بڑا وعدہ وفا ہے کون؟ اب رسول رکے گا زیغم تو خدا رکے گا. میں اہل سنت کی تفسیروں میں دکھا سکتا ہوں کہ تنا کی ضمیر رسول کی طرف ہے, تدلّا کی اللہ کی طرف سے ہے. ادھر رسول جا رہا ہے, ادھر توحید استقبال کے لیے بڑھ رہی ہے, اور اسی رفتار سے بڑھ رہی ہے. یہ پور بڑھتا ہے وہ بالشت, یہ بالشت وہ ہاتھ. بے دل میں سوچ رہا ہے ابھی رکے گا, ابھی رکے گا. امکان کی حد نیچے رہ گئی. یہ کعبہ قوسین کیا ہے؟ یہ امکان کی حد ہے. کعبہ قوسین کے بعد آئے گا ممکن نہیں, وجوب ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ رسول کعبہ قوسین کو پیچھے چھوڑ کر او ادنا تک چلا گیا. اب مجھے نہیں خبر کہ کس کا کلیجہ چر بولے گا, کس کے رخسار پہ آیت مودت لکھی جائے گی اور گلزار کھل جائے گا. جو ہی او ادنا پہ قدم رکھا امجد میرے رسول نے, آواز قدرت ہے یاری میں نے تجھے وجہ اللہ, عین اللہ, اذن اللہ, لسان اللہ, ید اللہ, جنب اللہ, نفس اللہ بنایا ہی آج کے لیے تھا. وہ آگے بڑھ کے مجھ میں ضم ہو جائے گا, درمیان میں آ کے اسے روک, میرا پردہ رکھ. جملے بھی میں کہہ چکا ہوں, تکرار بھی طبیعت اجازت نہیں دے رہی مجھے. درمیان میں آ جا, اس کو روک, میرا پردہ رکھ. اب اللہ جانے یہ کیا ہے.
اس جگہ کو علماء نے کہا ہے مزالق الاقدام، یعنی وہ ڈھلوان جہاں سے پاؤں پھسل جائیں، کیونکہ ایک طرف توحید ہے، ایک طرف بندگی ہے، ایک طرف وجوب ہے، ایک طرف امکان ہے۔ میرا علم اتنا سا، وہ لا حد لوگ، اور آگے خالق وزن فر کون ہے ان کی حدیں بنانے والا؟ اللہ جانے یہ درمیان میں آنے والا ہے کیا، جس نے ما زاغ البصر کی نظر کو پار نہیں جانے دیا۔ تجلیات کو ادھر نہیں آنے دیا۔ اتنا بڑا شکر ہے کہ میرے سامنے خریدار ہیں، سب نے خریدا سنبھالا۔ اب جب ہم ہر حلالی کو اس کی امانت دینے لگا ہوں، میں نے کہا تھا نا کبھی رسول نے چھپ کے جانا ہو، لفظوں کی تجارت کا ہنر ہر شخص کو نہیں آتا، جیسے خطابت ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، سماعت بھی ہر ایک کا نصیب نہیں ہے۔ جن کو سننے کا فن آتا ہے ان کے لیے کبھی رسول نے چھپ کے جانا ہو تو علی کو بستر پہ سلا دیتا ہے، کبھی جلی نے چھپ کے رہنا ہو ٹھیک ہے تو پردے میں علی کو بلا لیتا ہے۔ اسی لیے رسول نے ایک دن کھڑا تھا، لا یحجب علی عن اللہ حجاب ولا یسترہ ستر لأنہ هو الستر والحجاب۔ فرمایا کوئی پردہ ہو، کوئی حجاب ہو، اللہ علی سے چھپ نہیں سکتا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ فرمایا کوئی پردہ ہو، کوئی حجاب ہو، اللہ علی سے چھپ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا لأنہ هو الستر والحجاب، اس لیے کہ جس پردے میں جلی رہتا ہے وہ پردہ علی ہی تو ہے۔ سمیٹ لیا میں نے اپنا بیان، میری طرف دیکھنا۔ اور تعجب سردار صاحب یہ ہے، جب رسول کے بستر پہ ہو ساری رات بشریت دیکھے اور یہی کہے جائے ہم کہ رسول سو رہا ہے، محمد سو رہا ہے، نبی سو رہا ہے، چلو باقی چھوڑ دو، آپ کا بھتیجا لاکھ کپڑے بدل کے آئے، آپ کی پہچان میں نہیں آئے گا کیا؟ بھتیجا جو ہے، چلو اور بھولے تو بھولے، ابو لہب نے 3 مرتبہ چھانک کے دیکھا دیوار سے اور کہا محمد ابھی سو رہا ہے، محمد ابھی سو رہا ہے، بس وصول کر لو۔ ہاں سرسری سا کہہ کے میں گزر رہا ہوں، یہی تو طلسم کبریائی ہے۔ اسی لیے میں علی کو طلسم پہلی کہتا ہوں کہ ہے دونوں میں بانٹا ہوا، اس کا بھی نفس اس کا بھی نفس، اس کا ولی اس کا وسیع، اس کی زبان اس کا ترجمان، اس کا خانہ زاد اس کا داماد، ہے دونوں سے رشتہ۔ محمد کے بستر پہ ہو تو بشر کہتا ہے نبی سو رہا ہے، اللہ کے پردے میں ہو تو نبوت کہتی ہے کہ خدا بول رہا ہے۔
عقل کے اندھے کو بھی کسی جانور کو بھی سایہ دکھا دو نا، جانور غائب ہو، سایہ نظر آ رہا ہو، بچہ بھی پہچان لے گا اونٹ کا سایہ ہے، گھوڑے کا سایہ ہے، انسان کا سایہ ہے، اور علی ظل الہی ہے۔ یہ تو بعد میں شوکت بیٹے بادشاہوں کو ظل الہی کہنے کا رواج شروع ہو گیا، سب سے پہلے اللہ کا سایہ رسول نے علی کو کہا تھا، اور یہی کہا تھا ان السلطان ظل اللہ، یہ سلطان اللہ کا سایہ ہے۔ اور عکس سمجھتے ہو؟ بس ختم ہو گئی ہے میری گفتگو۔ عکس کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ یار آج تو ہر گھر میں بڑا بڑا شیشہ ہوتا ہے، بڑے والا قد اعظم آئینہ ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا، تو اس میں کیا ہوگا؟ تم جیسا دوسرا، لیکن وہ تم نہیں۔ اب جو اسے تم کہے اس نے تم سے شرک کیا، کہ اس نے تمہارے عکس کو تمہارا شریک ٹھہرایا، وہ تم نہیں، تمہارا عکس ہے، چونکہ تمہارا عکس ہے، قامت تمہاری جتنی، رنگت تمہاری جیسی، چہرہ تمہارے جیسا، ہر شے تمہارے جیسی۔ اور تجربہ کرنا، آج کرنا، ابھی 2 دن میں نے تمہارے بارگاہ میں حاضری دینی ہے نا، اور کل پھر آ کے مجھے بتانا، تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانا، وہ اندر والا بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ وہاں کھڑے ہو کے سردار صاحب کہنا میں سردار عاشق خان ہوں، وہ اندر والا بھی بولے گا میں سردار عاشق خان ہوں۔ نہیں اب مقصر ملا علی کا نمک کھا کے بھونکنے والے اس خارش زدہ کتے سے پوچھ کہ لگاؤ اس عکس پہ فتویٰ، وہ کہے گا بھائی کیوں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، چونکہ عاشق خان کا عکس ہے، جو عاشق خان کرے گا وہ کرے گا، جو عاشق خان کہے گا وہ کہے گا، اور نمک حرام و علی جلی کا عکس ہے۔ عرش پہ اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، زمین پہ علی کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں۔ کچھ لطف ہے یا وقت ضائع؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے، لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک 4 آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ میں اپنی طرف سے اللہ جانے کیا پڑھتا کیا نہ پڑھتا، عمران بیٹے کی خواہش ہے، فرمائش ہے، یہ میں پھر کہتا ہوں، میں کہا جو شام سے آتی ہے وہ فقط رونے کے لیے آتی ہے، اس کی آمد کا اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اور یہی حق ہے حسین کو رونے کا۔ حسین کا احسان تو اس نے بھی نہیں اتارا، اس کو بھی کہنا پڑا تیرا باقی قرض ہے مجھ پر، ہم کیا اتار سکیں گے؟ ہاں، لیکن کوشش
تو کرنی چاہیے. اتنا کریم حسین 2 آنسوؤں پہ راضی ہو جاتا ہے. ہاں، اور جو کچھ بھی کیا ہے حسین نے تیری خاطر، میری خاطر. حسین کا اس میں ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا. جس بھی امتحان سے گزرا ہے بطول کا بیٹا، اپنے نانا کی امت کی خاطر، اپنے حبداروں کی خاطر. ورنہ یہ نہیں ہے کہ حسین کو وطن پیارا نہیں تھا کہ رات کو گھر چھوڑ دیا. حسین کو بیٹی عزیز نہیں تھی کہ اسے مدینے میں چھوڑ دیا. پیاری اتنی تھی. قرآن بے شک لاؤ میرے سر پہ رکھو، میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جب حسین کا قافلہ مدینے سے 1 میل باہر گیا نا، حسین نے مرتجز کی باغ روکی. عباس جی سرکار ذرا بہن کی محمل کے ساتھ ساتھ چلو، میں گھوڑا دوڑا کے ایک نظر صغرا کو دیکھا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جب لوٹ کے آئے تو منظر کیا دیکھا؟ گھر کی دیواریں، صغرا کی پیشانی. میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا بھائی، اشارہ کرتا ہوں. جہاں پیشانی لگتی ہے دیوار کی رنگت بدل جاتی ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ. مگر یہ حسین کا جگر تھا کہ بیٹی کہہ کے آواز نہیں دی، چلے گئے، بس چل دیے. اور یہی عمران بیٹے کی فرمائش تھی. اسی پر 2 یا 3 جملے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. دن گزرتے رہے. ایک دن جناب ام سلمہ کے پاس آئی بی بی. یا جدتی ایتینی بدوات و بیازن اکتب کتابا لوالدی الغریب. یعنی اماں کاغذ قلم دوات ملے گا؟ کیوں صغرا؟ میں نے اپنے بابا کو خط لکھنا. العظمت للہ. جناب ام سلمہ نے حیران ہو کے کہا صغرا کاغذ قلم تو مسئلہ نہیں ہے، خط لے جائے گا کون؟ زمانہ کہتا ہے شیعہ روتے ہیں. مجھے عبرت ہوتی ہے عرش گرا کیوں نہیں. فکرہ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرتے رہو گے. صغرا نے کہا نانی اماں خط لکھ کر مجمع الطرائق پہ چلی جاؤں گی. مدینے سے 8 میل دور ایک جگہ ہے جہاں مختلف ملکوں کے راستے جدا ہوتے ہیں، سم ہوتے ہیں، اسے مجمع الطرائق کہتے ہیں. صغرا کہتی ہے میں مجمع الطرائق پہ چلی جاؤں گی. وہاں سے قافلے گزرتے ہیں، کوئی قافلہ عراق جا رہا ہوگا، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہوں گی قافلے والوں میں حسین کی بیٹی ہوں. اللہ اکبر. کسی کو میری غربت پہ رحم آئے گا. العظمت للہ، العظمت للہ. ہاں، خط کا مضمون بڑا طویل ہے، سارا نہیں پڑھ سکوں گا میں، طبیعت ساتھ نہیں دے پا رہی میرا. من العلیلۃ الضعیفہ، وہ بیمار خط لکھ رہی ہے جو ضعیفہ ہو گئی ہے. آگے ایک جملہ ہے اگر رونے والوں کی سمجھ میں آ جائے. سورہ نے لکھا بابا آپ تو چلے گئے، آپ کے بعد روزانہ مجھے وہی دھمکی ملتی ہے جو میری دادی بطول کو ملتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی 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 جی. جو دھمکی میری دادی بطول کو دی جاتی تھی گھر جلا دینے کی، مجھے وہی ملتی ہے. سلام لکھنا شروع کیے. الف سلام علیک منی یا بتا. بابا لاکھوں سلام میری جانب سے تیری ذات پر. ثم السلام تام علی امتی زینب الکبریٰ. پھر لاکھوں سلام میری پھوپھی زینب الکبریٰ پر. ثم السلام تام علی امی العباس. پھر لاکھوں سلام میرے چچا غازی پر. لکھتی رہی. آخری سطر بچی، اس پہ جو لکھا ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو لکھتی ہے ثم السلام تام علی اخی الرضیع الصغیر علی الاصغر. پھر لاکھوں سلام میرے شیر خار بھائی علی اصغر پر. لیکن یہاں ایک جملہ بڑھایا. کیا لکھتی ہے؟ ابدا باللہ علیکم قبلوہ نیابۃ منی. آپ سب کو اللہ کی قسم، سارے کے سارے
ایک بوسہ علی اصغر کو میری طرف سے ضرور دیں. العظمت للہ. لکھا ملفوفیہ لبست ازارہا وخرجت ماجواریہا. میں اس لیے ساتھ کے ساتھ عربی عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین ہوتا رہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. چادر تطہیر سر پہ لی, کنیزوں کے جھرمٹ میں چلی. میں نے بتایا 8 میل کا فاصلہ مجمع الطرائق پہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلی تھی رونے والوں. دوپہر وہیں ہوئی, ظہرین وہیں پڑھی, مغربین کا وقت ہو گیا. قافلہ تو کیا ایک اکیلا سوار بھی نہیں گزرا. ٹھنڈی سانس لے کے لوٹ آئی. دوسرا دن, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں. رونے والوں جب 9ویں دن کا سورج ڈوبنے لگا کنیزوں نے منہ پیٹ لیا. سغرا تقدیر نہیں چاہتی تیرا خط کربلا جائے, اب کل نہیں آنے دے. اب ہاتھ جوڑ کے سادات و مومنین سے ایک فکرہ کہنا ہے. جب کنیزوں نے کہا نا کل نہیں آنے دیں گے, جیسے ہی زمین پہ بیٹھی تھی پاؤں پھیلا کے کہتی ہے خود انصاف سے دیکھو کیا میں اب چلنے کے قابل رہ گئی؟ کیا اب میرے پاؤں کی یہ حالت ہے کہ میں پیدل سفر؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں آؤں گی کل, یہ کہہ کے ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھی. اچانک ایک کنیز کی نظر پڑی. اذا بعرابین راکب علی نجیب. ایک عربی ہے ناکہ دوڑائے چلا آ رہا ہے. بی بی ایک سوار نظر آ رہا ہے. حکم ہوتا ہے اس سے منزل پوچھ لوں. پوچھو. جب سوار سامنے آیا کنیز سب سے باہر نکلی, سلام کیا, ہاتھ اٹھایا. یا اخل عربی لا اینا ترید. عربی بھائی کہاں جائے گا؟ بھاگے روکی, جان کے رکا تھا. مسلسل نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ مسلسل تم رو سکتے ہو, بشر ہیں ہم. بھاگے روک کے عربی نے کہا اریدو الی العراق, میں عراق جانا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی کنیزوں کے حلقے میں کھڑی تھی تڑپ کے کہتی ہے کنیز اسے بتاتی کیوں نہیں کہ کنیزوں کے جھرمٹ میں حسین کی بیٹی سغرا کھڑی ہے؟ سغرا کا نام آنا تھا. عربی نے ناکہ بچھائی نہیں, کھڑی ہوئی اونٹنی سے اترا, سر سجدے میں حکمن و شرفن و کرامتن لولد رسول اللہ. کائنات کے پردے قربان حسین کی بیٹی تیری جوتیوں پر, حسین کی بیٹی اس ویرانے میں. کنیز ترجمانی کر رہی ہے. عربی میری بی بی کہہ رہی ہے میرا بابا عراق گیا ہوا ہے, تو بھی عراق ہی جا رہا ہے, تجھے خصوصی تکلیف تو نہیں ہوگی, میرا خط عراق لے جائے گا؟ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. جیسے عربی کھڑا نا زمین پہ ماتھا مار کے کہتا ہے کائنات کے سلطان کی بیٹی ہے, بے بسی کے لہجے میں کیوں بولتی ہے؟ میں اگر عراق نہ بھی جا رہا ہوں تو کیا میں حسین کی بیٹی کا حکم ٹھکرا دوں گا؟ لاؤ خط مجھے دو, قرآن سمجھ کے لے کے جاؤں گا. خط لائی. قاصد میری بی بی کہہ رہا ہے بس بڑی جلدی ختم کرنے لگا ہوں میں. میری بی بی کہہ رہی ہے جب کربلا پہنچو گے جس طرف سیاہ رنگ کے خیمے نظر آئے ادھر چلے جانا. میرا بابا کرسی پہ ہوگا. قبل یدیہ و رجلیہ نیابۃ منی, میرے بابا کے ہاتھ چومنا, پاؤں چومنا, پر کہنا بیمار بیٹی چوم رہی تھی. ٹھیک. پھر میرے بابا کی دائیں طرف دیکھنا, ایک جوان کھڑا ہوگا جسے لوگ قمر بنی ہاشم کہتے ہوں گے, وہ میرا چچا عباس ہے. قبل یدیہ و رجلیہ نیابۃ منی, اس کے ہاتھ چومنا, پاؤں چومنا, اور کہنا جس کا نام نہیں لکھا تھا نا وہ بیمار چوم رہی تھی. پھر میرے بابا کی بائیں طرف دیکھنا, ایک جوان کھڑا ہوگا جس کے چہرے پہ نقاب ہوں گے, وہ میرا بھائی اکبر ہے. کنات کی اوٹ میں لے جانا, پردے الٹنا, مسیں بھیگ رہی ہوں گی, بوسہ دے کے کہنا بیمار بہن چوم رہی تھی. ٹھیک ہے حسین کی بیٹی. ابھی یہ کنیز کھڑی تھی, ایک اور کنیز آئی جس کے ہاتھوں پہ چھوٹی سی گچھڑی تھی.
اللہ کرے میں سمجھا سکوں، خدا کرے تم سمجھ سکو۔ آگے کہنے لگی عربی، میری مخدومہ کہہ رہی ہے اگر مجھ پہ عالم غربت نہ ہوتا تو میں آج تجھے خط کی مزدوری میں وہ کچھ دیتی کہ چشم فلک دنگ رہتی۔ اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں، یہ 2 کرتے ہیں جو میں نے علی اکبر کے لیے بنائے تھے۔ اکبر تو آیا نہیں، یہ خط کی مزدوری میں تو رکھ لے۔ مبین کے کہتے ہیں میری جرأت، میں اکبر کے کرتے لوں؟ وہیں سے زہرا نے پکار کے کہا کنیز اگر مزدوری نہیں لیتا تو میرا خط واپس لے لے، ہم آل محمد بغیر اجرت کے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ کہنے کہا اچھا بی بی میں لے لیتا ہوں، مجھے اتنی اجازت تو دے دے، میری مرضی میں جس کو چاہوں پہنا دوں۔ اور میں ہم نے تجھے عطا کی ہے، تیری مرضی۔ کہتے حسین کی بیمار بیٹی پھر گواہ رہنا، میں بھی کربلا میں جا کے تیرے اکبر کو پہناؤں گا۔ سن تو لیا ہے، ساتھ دعا تو مانگو اللہ کرے اس کی یہ حسرت پوری ہو جائے، خدا کرے اکبر کو پہنا سکے۔ بس چھوڑ دیا، پہنچا کربلا۔ علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں اس قاصد پر، کچھ کہتے ہیں یہ بشر نہیں تھا، یہ نوری ملک تھا، کیونکہ 9 لاکھ کے مجمع کو چیر کر یوم عاشور حسین تک پہنچنا بشر کا کام نہیں۔ بہرحال جو تھا حسین کے سامنے آیا، ہاں بس اسی برازی رہنا، اور میں منبر خالی کرنے لگا ہوں۔ سلام کیا بلا تشبیہ، قبضہ ذوالفقار سے پیشانی اٹھائی، کون ہے تو سلام کا احسان کرنے والے؟ انا رسول بنتک، مولا تیری بیٹی کا قاصد۔ اپنے زخم بھول گئے حسین کو، ہتھیلیاں ٹیک کے اکبر کا بابا اٹھا، حسبی اللہ، صغرا کو خیریت تو تھی؟ مولا ہمیں مجھے اور کوئی پتہ نہیں، تیری بیٹی نے جی حسبی اللہ، صغرا خیر سے تھی؟ مولا مجھے اور کچھ پتہ نہیں، تیری بیٹی نے خط دیا۔ حسین نے بڑی بے تابی سے باہیں پھیلائی، خط مجھے دے۔ ایک قدم پیچھے ہٹا، مولا گستاخی نہ سمجھنا، ایسے خط نہیں دینا، تیری بیٹی کی وصیتیں ہیں، کہا جلدی عمل کر میرا کلیجہ پھٹنے والا ہے۔ حسین کے زخمی ہاتھ چومے، پاؤں چومے، بیمار بیٹی چوم رہی تھی۔ اب مجھے نہیں خبر کس کے ہاں گوشت ہے، کس کے سینے میں پتھر ہے۔ اٹھ کے عربی نے ایک دفعہ حسین کی دائیں طرف دیکھا، ایک دفعہ حسین کی بائیں طرف دیکھا، اور پھر غش کھا کے گر پڑا۔ پھٹی ہوئی عبا کے دامن سے حسین نے ہلا دی، جب آنکھ کھولی کہا مظلوم میں ہوں، تو کیوں بے ہوش ہے؟ مولا تیری بیٹی نے کہا تھا دائیں طرف عباس ہوگا، بائیں طرف علی اکبر ہوگا، عباس اکبر کہاں ہے؟ ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھے، آ یار تو صغرا کی یہ وصیت بھی پوری کر۔ فرات کی طرف چلتا بھی جا رہا ہے حسین، کمر کا خم بڑھتا جا رہا ہے۔ عباس اٹھ یار، صغرا کے سلام آئے ہیں۔ اکبر اٹھ، تیری بہن کے قاصد آئے ہیں۔